اللہ تبارک و تعالی نے وعید سنائی ہے وہ کس مال پر ہے کہ ہم 5000 کے مالک ہیں، 10 گرام سونے کے مالک ہیں، 20 گرام چاندی کے مالک ہیں، 40,000 روپے تجارت کے مال کے مالک ہیں، تو اگر ہم زکوٰۃ نہ کیا ہم پر زکوٰۃ واجب ہو گئی، اور اگر اس کی زکوٰۃ نہ دیں تو کیا یہ وعیدیں ہم پر بھی نازل ہوں گی؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن و حدیث میں ایک تعداد بتائی گئی ہے۔ نبی کے دور میں وہ تعداد کچھ اور تھی، بعد کے دور میں تعداد کچھ اور ہو گئی، وہ شرط کچھ اور ہو گئی۔ 200 درہم چاندی، 40 دینار سونا۔ پھر بعد کے دور میں یہ ہوا 52.5 تولہ چاندی، 7.5 تولہ سونا۔ پھر اس زمانے میں اور تغیر تبدیلی ہو گئی۔ اب یہ ہوا کہ اس زمانے میں یہ تھا کہ 1 تولہ 12 گرام کا ہوتا تھا۔ 1 تولہ 12، سنیے اس مسئلے کو بھائی، اور سنیے اس مسئلے کو آپ، 1 تولہ 12 گرام کا ہوتا تھا، اس لیے اس زمانے میں یہ ہوا 52.5 تولہ چاندی اور 7.5 تولہ سونا۔ لیکن اب گرام اور تولوں کی تعداد گھٹ گئی ہے۔ اب یہ ہوا چونکہ آپ عورتیں ہیں، آپ لوگ زیورات بناتے رہتے ہیں اور سونار سے گہرا تعلق آپ کا ہوتا ہے، تو آپ جان رہے ہوں گے اس اچھی طریقے سے۔ آج کے زمانے میں یہ ہو رہا ہے 10 گرام کا 1 تولہ ہو رہا ہے، 10 گرام کا 1 تولہ ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے زمانے میں کیا تھا؟ 12 گرام کا 1 تولہ ہوتا تھا۔ اس لیے اب کیا ہوا، گراموں کے اعتبار سے اور جو نصاب ہے اس میں تبدیلی آ گئی۔ پہلے چاندی کا نصاب تھا 52.5 تولہ، اور اب نصاب ہو گیا کتنا؟ اب نصاب ہو گیا ہے 612 گرام 360 ملی گرام، تقریباً 61.5 تولہ چاندی، 61.5 تولہ چاندی۔ اور سونے میں تھا 7.5 تولہ، اب ہو گیا ہے 87 گرام 480 ملی گرام، 87 گرام 480 ملی گرام، 87 گرام 480 ملی گرام، مطلب یہ ہے 90 گرام مان لیجیے اس کو۔ تو اس لحاظ سے 87 گرام 480 ملی گرام جب ہوگا یہ یعنی 8.5 تولہ، 9.25 تولہ قریبی ہو جائے گا آپ کا۔ تو یہ اس کا نصاب بن گیا ہے۔ تو جس عورت کے پاس سونا ہو، صرف سونا، تو ضروری ہے کہ 87 گرام 480 ملی گرام ہونا چاہیے، 87 گرام 480 ملی گرام ہونا چاہیے، صرف سونا ہو۔ اور اگر صرف چاندی اور سونا نہیں ہے، پیسہ بھی نہیں ہے، صرف چاندی ہو، تو ضروری ہے 61.5 تولہ چاندی ہونا چاہیے۔ اور صرف پیسہ، نہ سونا ہے نہ چاندی ہے، شاید و باید کوئی اور ایسی ہو، نہ سونا ہے بیچاری کے پاس نہ چاندی ہے بیچاری کے پاس، صرف پیسہ ہے، تو پیسہ کے لیے ضروری ہے کہ کم سے کم 55,000 سے لے کر کے 60,000 تک ہونے چاہیے، 55 سے 60,000 تک ہونے چاہیے اس کے پاس۔ اچھا، سب کچھ ہے، سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، اور جو ہے سو کیا بولتے ہیں کیش بھی ہے نا بھائی، اور بیچاری تجارت بھی کرتی ہے، کچھ کپڑا وغیرہ بھی بیچتی ہے، دکان میں اسٹاک رکھی بھی سامان لا کر کے پردے کے دائرے میں کرتی ہے، بزنس اپنا ہو۔ لیکن ہر ایک اپنے اعتبار سے، اپنے لحاظ سے نصاب کو مکمل طریقے پر نہیں پہنچ پا رہا ہے۔ سونا ہے 2 گرام، چاندی ہے 20 گرام، سونا ہے مان 2 تولہ، چاندی ہے 20 تولہ، پیسہ ہے 15,000 20,000، مال تجارت ہے 25,000 روپے۔ دیکھیے آپ، سونا بھی 2 تولہ ہے جو نصاب کو نہیں ہے، نصاب کے لیے ضروری کیا ہے؟ 87 گرام 480 ملی گرام، 87.5 گرام ہونا چاہیے۔ چاندی ہے تو چاندی 20 تولہ ہے، پورا نہیں ہے بھائی، 6 تولہ 7.5 تولہ 8 تولہ نہیں ہے۔ پیسہ ہے 20,000 روپے، 60,000 روپے نہیں ہے۔ تجارت کے سامان کتنے کے ہیں؟ تقریباً 25,000 25,000 روپیز کا ہے۔
مکمل نہیں ہے 60,000 روپے کا. تو اب یہ مال ہے مختلف شکلوں میں، لیکن ہر ایک کیا ہے اپنے لحاظ سے نصاب کو نہیں پہنچ پا رہا ہے. تو اب یہاں پر کیا کیا جائے گا؟ ہاں یہاں پر یہ کیا جائے گا کہ پورے کے مال کو جوڑا جائے گا کہ بھائی سونا جو ہے 2 تولہ ہے تو اس کی قیمت اس زمانے میں آج کے ریٹ میں کتنا ہے، آج کی تاریخ میں اس کی قیمت کتنی ہے. مان لیجئے 80,000 روپے تولہ، 70,000 روپے تولہ ہے آج کے لحاظ سے، تو 2 تولہ ہے تو 70 کے لحاظ سے 1,40,000 روپے اس کی قیمت ہو گئی صاحب. اس کو لکھ لیجئے آپ. چاندی ہے 20 تولہ تو اس کی قیمت کتنی ہوگی، اس کو لکھ لیجئے آپ. مان لیجئے چاندی 20 تولہ ہے تو 20,000 روپے مان لیجئے اس کے آپ. پیسہ 20,000 روپے اس کو نوٹ کر لیجئے صاحب آپ. سامان تجارت ہے 25,000 روپے کا، اس کو نوٹ کر لیجئے 50,000 روپے. تو سب ملا کے دیکھیے کم و بیش آپ کے پاس 2 لاکھ روپے پہنچ جا رہے ہیں، 2 لاکھ روپے پہنچ جا رہے ہیں. اور 2 لاکھ سے 61 تولہ 61.5 تولہ چاندی ہم بآسانی خرید سکتے ہیں، بآسانی ہم خرید سکتے. لہذا چاندی کے نصاب کے لحاظ سے آپ صاحب نصاب ہو گئے ہیں، آپ مال کے مالک ہو گئے ہیں، آپ پر زکوٰۃ واجب ہو گئی ہے. آپ 2 لاکھ روپے کا 40واں حصہ 2.5% یعنی 5,000 روپے آپ پر نکالنا ضروری ہو جائے گا. ہاں بھائی، وہ زیور جو ابھی زیور کی شکل میں نہیں ہے، غیر مقلدین یہاں پر پھیلاتے ہیں فتنہ یہاں پہ اور چھوڑتے ہیں شوشہ یہاں پہ کہ دیکھو عورتوں، دیکھو عورتوں، دیکھو عورتوں. یہ جو مسلک کے ماننے والے ہیں، اماموں کے ماننے والے، دیکھو کیا گڑبڑ کر رہی ہے. حدیث میں تو آیا ہے صرف 19 جو ہے سو زیورات پر زکوٰۃ واجب ہوگی جس کو عورتیں استعمال کر رہی ہوں، جس کو عورتیں پہن رہی ہوں. اور جو زیور جو ہے سو پہنتی نہیں ہے، یوز نہیں کرتی ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. سبحان اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ چاہے زکوٰۃ استعمالی ہو، چاہے زکوٰۃ غیر استعمالی ہو، چاہے وہ زیور جو ہے سو ڈھلا ہوا ہو، چاہے وہ زیور ڈھلا ہوا نہیں ہو، ایسے ہی رکھا ہوا ہو، چاہے اس کو استعمال میں لا رہا ہو، چاہے یوزیبل نہیں ہو، گودریج میں الماری میں رکھا ہوا ہو، ہر صورت اگر آپ کے مالک آپ اس کے ہیں زیور کے، اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، چاہے اس کو استعمال آپ کر رہے ہوں یا نہیں کر رہے ہوں. ایک ہوتا ہے جب نئی نوی دلہن بن کے جاتی ہے تو اس کے مائکے سے کچھ سونا ملتا ہے، کچھ زیورات ملتے ہیں. اور ایک ہوتا ہے سسرال والوں کی طرف سے پتہ نہیں کیا کیا آتا ہے ان کو، کچھ شوہر دیتا ہے منہ دکھائی کے طور پر، کچھ زیور کبھی دے دیا، انگوٹھی دے دیا، یا کان کے بالی دے دیا، ناک کا بیسر دے دیا، ہاتھ کا بارہ دے دیا، وغیرہ وغیرہ ذالک. کچھ دوست احباب دیتے ہیں چڑھاوے میں طور پر. اب یہاں پہ قاعدہ کیا سنو، قاعدہ کیا ہے؟ اب یہاں پہ قاعدہ یہ ہے کہ جو زیور آپ کے والدین نے دیا ہے آپ کو رخصتی کے لیے، رخصتی کے وقت آپ تو اس کے مالک ہیں، اس کی زکوٰۃ سال پورا ہونے پر، یعنی جس دن آپ کو آپ کے والدین نے مالک بنایا ہے، عام طور پر مالک بناتے ہیں نکاح کے دن ہی، تو جس دن آپ کا اینیورسری ہے، اینیورسری جس دن آپ کی سالگرہ ہے، اسی دن آپ کا حساب لگے گا سالانہ. ٹھیک ہے بھائی؟ ہاں یاد رکھیے گا، سالگرہ آپ منائیں گے اور اینیورسری کے لیے خوش ہوں گے تو اس دن آپ کو زکوٰۃ بھی نکالنی ہوگی صاحب، کیونکہ عام طور پر اسی دن والدین جو ہیں سپرد کرتے ہیں زیورات کو. ہاں تو اس کی تو زکوٰۃ آپ کو نکالنی ہی نکالنی ہے ہر قیمت پہ. لیکن اگر جو سسرال کی طرف سے ملا ہے آپ کو زیورات ملے ہیں، تو اب دیکھیے یہاں پر معاشرہ اور سماج اور عرف کے لحاظ سے فرق ہو جاتا ہے. جن معاشرے میں
جن معاشرے میں شوہروں کی طرف سے یا سسرال کی طرف سے مالکانہ طور پر مالک بنا دیا جاتا ہے کہ اگر خدا نے خواستہ طلاق ہو گئی ہم اس کو تم سے واپس نہیں لیں گے، یہ سمجھو تمہارا ہی ہے، تم ہی اس کے مالک ہو، ہم اس کے لوٹانے کے مجاز نہیں ہوں گے، تو وہاں پر بھی وہ زیورات کے مالک آپ ہی ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کی زکوٰۃ نکالیے۔ اور جن علاقوں میں سسرال والوں کی طرف سے زیورات بطور گفٹ بطور امانت دیا جاتا ہے، امانتاً، تو وہاں پر آپ مالک نہیں ہیں اگرچہ اس کو استعمال کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب طلاق کی نوبت خدا نخواستہ آ جائے گی، جدائی کی نوبت آ جائے گی دونوں میں، تو وہ جو شوہر نے آپ کو دیا ہے، جو سسرال والوں نے دیا آپ کو زیور دیا ہے، اس کی واپسی آپ پر ضروری ہوگی۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دارالقضاء میں خلا کے بہت سارے مسائل آتے ہیں، تو بعض خلا میں تو اس کا ذکر نہیں ہوتا، چلو بھائی ٹھیک ہو، جو لین دین ہوا سب معاف کرو، اور اکثروں معاملات میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی صاحب ہم نے لڑکا کو دیا تھا اسکوٹی، ہم نے لڑکا کو دیا تھا موٹر سائیکل، ہم نے لڑکا کو دیا تھا 10,000 روپے سوٹ خریدنے کے لیے اور گھڑی لینے کے لیے، ان سب جو قیمت ہے اور جو سب جو پیسہ ہے وہ سب بھی قاضی صاحب ہم کو واپس دلوائیے۔ ہاں، اب شوہر کے جو گھر والے وہ بھی کہتے ہیں ارے اچھا تم مانگ رہے ہو، اچھا جو ہم تم کو دیے تھے منہ دکھائی میں، اور جو ہے سو ہار دیے تھے اور سونے کا چین دیے تھے اور یہ دیے تھے اور جوڑا دیے تھے اور یہ چنری دیے تھے، وہ سب کے سب میرا بھی واپس کرو۔ ہاں بھائی لیجئے صاحب، اب دیجئے۔ اب اسی 10,000 کے لیے 15,000 کے لیے گتھم گتھی حلہ مچ جاتا ہے صاحب، قاضی صاحب ہم کو چاہیے تو چاہیے، ہم کو چاہیے تو چاہیے، میں دیکھ لوں گا، ان کو سمجھانا پڑتا ہے، بجھانا پڑتا ہے، صلح کی راہ نکالنی پڑتی ہے، تب جا کے مسئلہ ہوتا ہے صاحب۔ تو اگر یہ صورت ہے کہ آپ کے شوہروں نے، آپ کے سسرال والوں نے آپ کو بطور مالکانہ اس پر تصرف حق دے دیا ہے، تب وہ تو اس کی بھی زکوٰۃ آپ کی ذمہ داری ہوگی جس دن سے آپ مالک بنے ہیں۔ اور اگر بطور امانت ہے رکھنے کے لیے ہے، ہدیتاً ہے، گفٹاً ہے، تو پھر آپ پر اس کی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، بلکہ جو ہے سو جب اس کی واپسی ہوگی تو آپ کے شوہر کی ذمہ داری اس کی زکوٰۃ ہوگی۔ بات سنا، تو عورتوں کے پاس زیور تو ہے، پہننے کی شادیوں میں، پہننے کی پارٹیوں میں، اب امبانی کی بیٹی، امبانی کی بیوی، امبانی کا سب لگ جائے گی صاحب یہ، اور گھر میں رہے گی کچھ نہیں پانے کی صاحب یہ۔ تو بہرحال جب پہننے کی ہے، حدیث پاک کے اندر ہے جو عورت کسی محفل میں، کسی پارٹی میں اس لیے زیور پہن کے جائے، اس لیے ہاتھ کا بالی پہن کے جائے، اس لیے ناک کا لمبا لمبا موٹا موٹا بیسر پہنے اور کان کی بالی پہنے کے، اور دوسری جو عورتیں ہیں وہ دیکھ کر مجھ پر رشک کرے، مجھ پر فخر کریں، مجھ پر جو ہے سو غرور کرے اور میرے اوپر کہے کیا تمہارا شوہر ملا ہے، کیا تمہارا سسرال ملا ہے، تم کتنی قسمت والی ہو۔ اللہ کے نبی نے کہا کل قیامت کے دن اس عورت کے زیور کو آگ کی شکل بنائی جائے گی اور اس کو اس سے داغا جائے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت کے لیے زیور کو جو جائز کیا گیا ہے وہ بقدر ضرورت ہے کہ عورت فطری طور پر ناز و نخرے اور ناز و نخرے اور زیب و زینت کے عادی ہوتے ہیں، اس لیے ضرورت کے لیے جس سے ان کی ضرورت پوری ہو جائے وہاں تک ان کے لیے اجازت ہے۔ نخرے کے لیے، دکھانے کے لیے، ریاکاری کے لیے، دیکھو میرے پاس اتنا سونا ہے، اتنا زیور ہے اور یہ اتنا ہے اور یہ اتنا ہے، ارے بھائی تمہارے لیے یہ خود وبال جان بن جائے گا تمہارے۔ اس لیے آپ استعمال کیجئے، اللہ نے دیا ہے، گھر والوں نے دیا ہے، گھر بار نے۔ اور دیکھیے میں دیکھ رہا ہوں آج کے زمانے میں کہ لڑکیوں کے گھر والے ٹھیک ہے دینا چاہیے، کتنے قرضے کرتے ہیں بھائی، یہاں سے قرضہ، یہاں سے قرضہ، وہاں سے قرضہ، اور ارے بابا کہ سسرال والے مجھے دوس نہ دے، مجھے یہ نہ تانا نہ دے، اور قرضے پہ قرضے کر کے، لون پہ لون لے کے 2 لاکھ روپے کے، 2.5 لاکھ روپے کے، بعض لوگوں کو دیکھا میں 3.5 لاکھ روپے کے زیورات دے رہے ہیں بیٹیوں کو صاحب۔
اور بعد میں کہہ رہے قاضی صاحب ارے لون لیا ہوں بڑی پریشان ہوں دعا کر دیجیے. ارے تمہیں کس نے کہا بھائی شادی کرنے کے لیے بھائی صاحب تم کو؟ دنیا کو دکھانے کے لیے، دنیا کو دکھلانے کے لیے، لوگ کیا کہیں گے، دنیا کے طعنہ سے بچنے کے لیے تم نے یہ تو کر دیا ہے، لیکن پوری زندگی اپنی چین کو سکون کو غارت کر دیے. اور بیٹیوں کو بھی یہ بات سوچنی چاہیے کہ جو میرا باپ شفیق ہے، میرا باپ مشفق ہے، میرا باپ رحیم ہے، پرورش کیا ہے، ہم اس پر ذمہ داری نہ ڈالیں، اس کو پریشان نہ کریں ان کو. ہاں آسانی سے ہو جاتا ہے تو فبیہا، آپ بلکہ پورا انہیں دے دیجیے بھائی، اللہ نے آپ کو دیا ہے تو. لیکن قرضہ کر کے، لون لے کے، سودی کاروبار کر کے، سود پہ لون لے کے بھائی زیور بنانا اور لمبی شادیاں کر رہے ہیں، کہاں کے عقل مندی ہے صاحب یہ؟ تو اس سے انسان کو بچنا چاہیے خاص طور پر. ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ بیچاری عورتوں کے پاس زیورات تو پہننے کے لیے ہوتے ہیں لیکن پیسے نہیں ہوتے، تو کیسے زکوٰۃ ادا کرے گی یہ؟ تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ تو عورتوں تم پر ہی لازم ہے، زکوٰۃ تو لڑکیوں تم پر ہی لازم ہے، لیکن شوہر کو سوچنا چاہیے یہاں پہ کہ بیچاری میری جو بیوی ہے ہاؤس وائف ہے، گھر میں میرے لیے کھانا بناتی ہے، میرے سکون کا بندوبست کرتی ہے، میرے سکون کے لیے جب چاہو حاضر رہتی ہے، میرے اولادوں کی دیکھ ریکھ کرتی ہے، گھر بار کی دیکھ ریکھ کرتی ہے. یہ بیچاری پیسہ کہاں سے لائے گی بھائی؟ چلو میں تبرعاً اپنی بیوی کی طرف سے زکوٰۃ دے دیتا ہوں. تو شوہروں کو یہاں اپنی جو ہے سو جیب کو ڈھیلا کرنا چاہیے، اپنا پیکٹ ڈھیلا کرنا چاہیے، اور کیا ہے اپنی بیویوں کی طرف سے ان کی اجازت لے کر زکوٰۃ دے دینا چاہیے، نکال دینا چاہیے یہاں پر. لیکن اگر شوہر کو کنجوس ہو، کھڑوس ہو، مکھی چوس ہو، بخیل ہو، ہے نا بھائی، تو پھر کیا ہے، عورتوں آپ پر ہی ذمہ داری ہے کہ آپ جہاں سے لاؤ، اپنے ابو سے مانگو، بھائی سے مانگو، کس سے مانگو، آپ مینجمنٹ کر کے بندوبست کر کے وہ زکوٰۃ نکالنی ہوگی، آپ کی ذمہ داری ہے. اگر کہیں سے بندوبست نہیں ہو رہا ہے تو آپ کو اتنا حصہ بیچنا پڑے گا جتنے حصے سے زکوٰۃ ادا کرنی ہو جائے اور زکوٰۃ جتنے سے نکل جائے. مان لیجئے نکاح والے دن آپ مالک بنے زیور کے، تو یہ 5ویں مہینے میں، 6 مہینے میں، 7ویں مہینے میں آپ پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. 8ویں مہینے میں، 9ویں مہینے میں، 10ویں مہینے میں، 11ویں مہینے میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. اگر 11ویں مہینے میں یا 12ویں مہینہ ہوتے ہوتے آپ کا وہ زیور تلف ہو گیا، آپ کا زیور چوری ہو گئی، اللہ بچائے حفاظت فرمائے، لیکن میں مثال دے رہا ہوں، چوری ہو گئی، تلف ہو گیا یا مال کو نقصان پہنچ گیا، تو پھر آپ پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوئی. زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے ضروری ہے حولان حول، 1 سال گزر جائے، 1 سال مالک بننے کے بعد. تو نکاح والے دن آپ مالک بنے ہو تو اسی نکاح والے جب اگلی تاریخ آئے گی، یعنی اینیورسری آپ کی جب آئے گی، تو پھر کیا ہوگا، زکوٰۃ آپ پر واجب ہو جائے گی. وہی آپ کا حساب کا دن ہے، وہی اس میں حساب کرنا پڑے گا کہ بھائی میرے امی ابو نے میرے شادی کے دن اتنا تولہ سونا دیا تھا، زیور دیا تھا، سسرال آئی میں اس کے دوسرے دن تو مجھے سسرال والوں کی طرف سے اتنا سونا ملا ہے نا بھائی. پھر اس کے بعد ولیمہ ہوا تو میرے شوہر کے دوستوں نے، ہسبینڈ کے دوستوں نے یہ گفٹ دیا، سونا دیا، چاندی دیا، تو اس کو بھی کاؤنٹ کرنا ہے. پھر اللہ نے میرے شوہر کو توفیق دی، میرے ابو کو اور توفیق دیا اور اچھے سے کمانے لگے، تو میرے ابو نے جو ہے سو مجھے اور گفٹ دیا. بعد میں 4-5 مہینے بعد جا کر کے میرے یہاں بیٹی پیدا ہو گئی، بیٹا پیدا ہو گیا، تو میرے میکے والوں نے مجھے اور سونا دیا. تو جب اینیورسری آئے گی تو ان سب سونوں کو جو 9 مہینہ بعد یعنی آپ کی ولادت کے دن آپ کے میکے والوں نے دیا ہے، سسرال والوں نے دیا ہے، حساب والے دن یعنی اینیورسری کے دن ان سب کی مالیت کا حساب لگا کے کاؤنٹ کرنا پڑے گا. مطلب یہ ہے جو تاریخ آپ کی نکاح والی ہے، اینیورسری ہے، اس سے 1 دن پہلے بھی آپ کے پاس اگر کوئی سونا آ جائے مالکانہ طور پر، چاندی آ جائے مالکانہ طور پر،
تو جس دن آپ حساب کریں گے نکاح والی تاریخ میں، اس دن یہ جو آج جو آئی ہے، جو سونا چاندی آیا ہے، اس کا بھی حساب کرنا پڑے گا. ہاں، اس کا بھی آپ کو حساب کرنا پڑے گا. اس لحاظ سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو مال اس کے جنس سے ہو تو سال حساب کرنے سے پہلے جتنا بھی آ جائے اس کو کاؤنٹ کرنا ہوگا. مان لیجئے مثال کے طور پر کہ کوئی مرد ہے، وہ نصاب کا مالک بنا ہے فرسٹ رمضان کو، یعنی اس کے پاس اتنا مال آیا ہے. اب وہ اگلے سال یا پچھلے سال فرسٹ رمضان کو وہ اتنا مالک بنا تھا نصاب کا، پھر اس سال بھی اس کے پاس اتنا ہی مال ہے، یا رمضان سے ایک دن پہلے اس سال اس کے پاس اس سے 2 گنا مال آ گیا، تو پھر 2 گنا مال کا حساب ہوگا اور 2 گنا مال کے لحاظ سے زکوٰۃ نکالنی ہوگی. یہ تھوڑا ٹف مسئلہ ہے، اس کو سمجھنے میں دشواری ہوتی ہے، لیکن سمجھنے میں کوئی دقت نہیں ہے. آپ دل کھول لو سمجھ جاؤ گے انشاءاللہ چیز آپ. تو ضروری یہ ہے کہ وہ مال جس دن آپ کے پاس اتنا مال آیا 60,000 روپے یا 60,000 روپے کی جو ہے سو کیا بولتے ہیں چاندی، یا 60,000 روپے کی کا سامان تجارت، تو جس دن یہ اتنا آیا ہے تو اس کا کل ہی رہے، یا ان میں سے بعض کو خرچ کر دیا آپ نے، بعض کو تجارت میں لگا دیا آپ نے، بعض کو کسی کو قرض دے دیا آپ نے، اور اس میں سے 1,000 روپے 5,000 روپے 10,000 روپے آپ کے پاس باقی رہا اور پورے سال باقی رہا. اور جس دن حساب کر رہے ہیں آپ، اس دن جو ہے سو اتنا مال پھر سے آ گیا جس دن شروع میں ہمارے پاس مال تھا، بلکہ اس سے 2 گنا 3 گنا آ گیا. تو جتنا مال ہمارے پاس اس حساب والے دن ہوگا اسی کے لحاظ سے 40واں حصہ 2.5% ہمیں زکوٰۃ نکالنی ہوگی. زکوٰۃ نکالنی ہوگی، ٹھیک ہے. اور زکوٰۃ نکالنے میں جو ہے جلدی کرنا چاہیے، تاخیر کریں گے تو گنہگار ہوں گے. بہت سے سرمایہ دار ایسے ہوتے ہیں جو لاکھوں روپے اپنے پاس رکھے رہتے ہیں، وہ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں. تو جو ہے سو زکوٰۃ اس کی نکالنی چاہیے. اور اس کا مسئلہ الگ ہے کہ بھائی اس کا مصرف کون ہے، کس کو دینا ہے، کس کو نہیں دینا ہے. اس کے لیے بھی میں انشاءاللہ کسی دن موضوع آپ کے سامنے پیش کروں گا. بس یہ سمجھ لیجئے کہ زکوٰۃ ہو یا صدقہ فطر ہو، فطرہ کی رقم ہو یا زکوٰۃ کی رقم ہو، ان کو نہیں دینا ہے جو آپ کے اصول ہو یا فروع ہو. اصول کا مطلب باپ ہو، دادا ہو، دادی ہو، پردادا ہو، پردادی ہو، نانا ہو، نانی ہو، پرنانا ہو، پرنانی ہو، یہ کہلاتے اصول یعنی اوپر والے. اور فروع کا مطلب نیچے والے، یعنی بیٹا ہو، بیٹی ہو، پوتا ہو، پوتی ہو، نواسا ہو، نواسی ہو، وغیرہ ذالک. تو اصول و فروع اسی طریقے سے شوہر بیوی کو اور بیوی شوہر کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتا. مجھے بات کہ بھائی شوہر بیوی کو نہیں دے سکتا، بیوی شوہر کو نہیں دے سکتی ہے. ان کے علاوہ جتنے بھی رشتہ دار ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، بشرطے کہ وہ نصاب کا کے بقدر مالک کا مالک نہ ہو، ان کو زکوٰۃ دینا جائز اور درست ہے. لہذا بھائی ہے وہ محتاج ہے، بہن ہے تنگ دست ہے. اسی طریقے سے کیا بولتے ہیں، ہاں بیٹا، بھانجی ہے، بھانجا ہے، بھتیجا ہے، بھتیجی ہے، چچا ہے، چچی ہے، ماموں ہے، مامی ہے، خالہ ہے، خالو ہے، اور بھی جتنے رشتہ دار ہیں ان حضرات کو دینا بلکہ جائز ہی نہیں بلکہ دوہرا ثواب ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا انما الصدقۃ علی المسکین صدقہ وانہ علی ذی الرحم اثنتان صدقۃ وصلۃ.
کہ کسی مسکین کو جس سے آپ کا کوئی رشتہ داری کا تعلق نہیں ہے، جس سے آپ کا کوئی تعلق نہیں رشتہ داری کا، ان کو دینا صرف صدقے کا ثواب ملے گا، اور جو ان مسکین کو دینا جو مسکین بھی ہے، فقیر بھی ہے، محتاج بھی ہے، لیکن ساتھ ساتھ آپ کے کوئی رشتہ دار بھی ہیں، آپ کا اس سے کوئی رشتہ بھی، خونی رشتہ بھی ہے، خاندان رشتہ بھی ہے، تو ان کو دینے میں دوہرا ثواب ہے، ایک صدقہ دینے کا اور ایک رشتہ داری نبھانے کا ثواب ہے۔ تو اس کا خیال رکھا جائے۔ پھر جو ہے سو یہ زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں ان کو انشاءاللہ میں تفصیل سے بیان کروں گا، اس کے ساتھ مصارف قرآن نے بیان کیا ہے، اور اس کے ضمن میں مسکین کسے کہتے ہیں، فقیر کسے کہتے ہیں، مؤلفۃ قلوب کسے کہتے ہیں، غارمین کسے کہتے ہیں، مسافر ابن سبیل کسے کہتے ہیں، انشاءاللہ میں آپ کی تفصیل انشاءاللہ میں اگلے سے کروں گا۔ تو اس کا خیال رکھیے کہ زکوٰۃ نکالنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ 87 گرام 480 ملی گرام سونا ہونا چاہیے، اور چاندی میں 61.61 تولہ 61.15 جو ہے سو آپ کے پاس چاندی ہونا چاہیے، یا پھر اس کے بقدر کوئی مال ہونا چاہیے، یعنی 60,000 روپے کے بقدر مال ہونا چاہیے، یا اس کے بقدر کیا ہے، سامان تجارت ہونا چاہیے۔ لہذا اگر ایسی چیزیں ہیں پھر آپ پر سال پورا ہونے پر زکوٰۃ نکالنی واجب ہو جائے گی۔ 40واں حصہ نکالیں گے 1 لاکھ روپے میں 2,500 روپے نکالیں گے، 100 روپے میں 2.5 روپے نکالیں گے، اس لحاظ سے آپ جو ہے سو اس کو ادا کر سکتے ہیں۔ اور صدقہ فطر اس کا نکالنے کا ٹائم ابھی نہیں ہے، اس کا نکالنے کا ٹائم جو ہے وہ عید کی نماز سے پہلے ہے، یعنی مان لیجیے آپ 25 رمضان 20 رمضان کے بعد ہے نا بھائی، اس لیے گھبرائیے مت آپ لوگ۔ تو اگر کسی کو نکالنا ہو صدقہ فطر تو وہ تو سب سے کم درجہ ہم لوگ لیتے ہیں 2.25 کلو گیہوں۔ ارے بھائی ایک سا جو ہے، ایک سا کا مطلب 3 کلو، 3 کلو پنیر کا بھی ہے، 3 کلو کشمش کا بھی ہے، 3 کلو کھجور کا بھی ہے، 3 کلو جو کا بھی ہے بھائی۔ ہاں اس کو بھی نکالنا ہے۔ جو انسان جس اعتبار سے مالدار ہے، درمیانہ والا درمیانہ لحاظ سے نکالے، بہت بڑا اللہ نے جو مال دیا اس لحاظ سے نکالے، چھوٹا کوئی طبقہ والا اس لحاظ سے نکالے، ہے نا بھائی۔ تو صدقہ فطر کب واجب ہوتا ہے، کب فرض ہوتا ہے، اس کو انشاءاللہ میں آخر میں اس کو میں لوں گا، ابھی گھبرائیے مت آپ حضرات، ابھی اس کو نکالنے کا ٹائم بھی نہیں ہے، اب اس کو مت نکالیے۔ اور پھر جو ہے سو ایک صدقہ فطر کتنے مسکینوں کو دیں گے، ایک ہی مسکین کو دیں گے یا الگ الگ مسکین دے سکتے ہیں، اس کا بھی الگ مسئلہ ہے۔ ایک زکوٰۃ کی رقم کتنا کس کو دیں گے، تو اس کا بھی اصل الگ مسئلہ ہے۔ تو بس یہ ہے کہ جس کو اگر نکالنا ہو یا بعد میں نکالنا ہو تو 2.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت کے لحاظ سے نکال سکتے ہیں۔ آج کل عموماً 55 روپے یا 60 روپے اس کی قیمت متعین کی جا رہی ہے، تو 60 روپے کے لحاظ سے اس کو نکالا جا سکتا ہے۔ ایک مسئلہ آتا ہے فدیہ کا مسئلہ، کہ جو شخص شیخ فانی ہو، اب روزہ رکھنے پر قادر نہیں ہے، روزہ رکھنے پر اب قادر نہیں ہے، روزہ وہ رکھ نہیں سکتا ہے، روزہ رکھے گا تو بیماری اس کی بڑھ جائے گی، بیماری میں اور اضافہ ہو جائے گا، پھر اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ روزہ نہ رکھے، روزے کے بدلے میں ایک فدیہ دے دے، اور فدیہ یہ ہے کہ 2.25 کلو گیہوں کے لحاظ سے وہ فدیہ ادا کرے، یعنی 60 روپے یا 65 روپے کے لحاظ سے فدیہ ادا کرے۔ اور اس میں یہ بھی خیال رہے کہ بھائی صرف آٹا تو کوئی کھائے گا نہیں، صرف آٹا تو کوئی کھائے گا نہیں، آٹا ہے، گیہوں ہے، گیہوں کی قیمت اور ہے، آٹے کی قیمت اور ہے۔ گیہوں ہے اس کو جائے گا میل میں پسانے کے لیے، پسانے کی قیمت لگے گی، اس کی روٹی بنائے گا، اس کی پھر روٹی تو کوئی کھائے گا نہیں صاحب، پھر روٹی کے لیے سالن چاہیے، سالن کی قیمت، تو اس لحاظ سے کہ 2 ٹائم کا کھانا فقیر کھا لے، جس کو ہم دے رہے ہیں فدیہ، وہ 2 ٹائم کا کھانا کھا لے مناسب اعتبار سے، اس لحاظ سے فدیہ کی رقم متعین کرنی چاہیے۔ اور اگر نہیں ہے پھر 60 روپے تو ہی ہے، 60 روپے کے لحاظ سے آپ ایک روزے کا فدیہ ادا کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کئی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو جو سوال کرنا ہو اس کے متعلق، چونکہ زکوٰۃ کا بڑا لمبی فہرست ہوتی ہے اور بڑا اس کا لمبا موضوع ہوتا ہے، اور ہر جزیات ابھی اس کو بیان کرنا کہ وقت اس کی اجازت بھی دیتا نہیں ہے، اور جو ہے سو اس طرح کی چیز ابھی ہے بھی نہیں کہ پورے موضوع کو یہاں پر
گھیرا جائے اور احاطہ کیا جائے. لہذا اگر آپ کوئی اگر مسئلہ ہو جو آپ کے تعلق سے بات نہیں آئی ہو تو آپ جو ہے سو اپنے لحاظ سے پوچھیے, 5 منٹ پوچھ لیجیے آپ اس کو. زکوٰۃ کے متعلق اگر کوئی مسئلہ پوچھنا ہو آپ کو تو پوچھ سکتے ہیں. کوئی نئے مسئلہ ہو, کوئی چیز سمجھ میں آپ کو نہیں آئی ہو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ہاں بولیے بولیے. جی 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 کیا ہوا؟ آواز کلیئر آپ کی نہیں آ رہی ہے. جی بولیے. جی جی بولیے. دیکھیے عام مسئلہ اس میں تو یہی ہے کہ اگر آپ کے پاس وہ مال جس کو شریعت نے کہا ہے مال نامی. مال نامی مطلب مال بڑھنے, ایسا مال جو بڑھتا ہے, خلقتاً ہو یا فعلاً ہو. خلقتاً کا مطلب یہ ہے کہ سونا چاندی یہ بڑھنے والا مال ہے. اس لیے دیکھیے آپ شیئر مارکیٹ میں, شیئر بازار میں سونے کی قیمت ہر روز بڑھتی گھٹتی ہے, اور اسی لحاظ سے ملک کی کرنسی بھی گھٹتی بڑھتی ہے. جو آپ نوٹ استعمال کر رہے ہیں سونا چاندی نہیں ہے, بلکہ اس لحاظ سے آپ کو دیا جاتا ہے چھاپنے کی اجازت کہ آپ کے ملک میں کتنا سونا ہے کتنی چاندی ہے, جو فیڈرل بینک میں جمع ہے اس لحاظ سے اس کو دی جاتی ہے. تو جو کرنسی ہے وہ اصل جو ہے سو سونا چاندی نہیں ہے, بلکہ سونا چاندی کی ضمانت ہے وہ کہ آپ کے ملک میں اتنا سونا چاندی ہے, لہٰذا آپ کو اتنی ضمانت دی جاتی ہے, چھاپنے کی اجازت دی جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو اقوام متحدہ طے کرتی ہے. تو سونا چاندی جن کے پاس مال نامی ہے ان کے اندر جو ہے سو پیدائشی اعتبار سے خلقی, چاہے وہ تالا بند کر دیں اس کو, تجوری میں رکھ دیں اس کو, آپ چاہے بینک میں جمع کروا دیں, چاہے استعمال کریں, وہ اس کو کچھ نہ کرے, پھر بھی اس کے اندر ہر روز گھٹنے بڑھنے کی صلاحیت موجود ہے. تو اب یہ اگر کسی عورت کے پاس طلاق یافتہ ہے اور اس کے پاس کوئی آگے پیچھے خرچہ نہیں ہے اور زیور اس کے پاس موجود ہے اتنی مقدار میں کہ سونے کے اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی, تو اصول تو یہی ہے کہ اس لحاظ سے اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی. اب وہ جہاں سے لائے اس کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوتی ہے. یہ تو عام قاعدہ ہے, اب سنیے گا اس مسئلے کو, یہ عام قاعدہ ہے. لیکن ان لوگوں کے لیے کہ عام طور پر آج کل ہر اعتبار غریب کے پاس, ہر فقیر کے پاس عام طور پر جو ہے اتنی مقدار میں چاندیاں موجود ہوتی ہیں, یا اتنے مقدار میں سونے چاندی ہوتے جس سے اس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے نا. تو اس میں جو ہے سو وزن کے لحاظ سے ایک مسئلہ چلتا ہے. اس کو انشاءاللہ میں کسی اور, کیونکہ اس میں لمبی تفصیل ہو جائے گی, اس میں چلتا ہے کہ اگر جیسے مان لیجیے مثال کے طور پر 200 درہم چاندی پہلے زمانے میں تھا, 200 درہم چاندی کا نصاب سونے کا چاندی کا تھا, کہ کسی کے پاس 200 درہم ہو تو وہ چاندی کا مالک بن گیا ہو, اس کو زکوٰۃ واجب ہو گئی. اور اگر 20-40 دینار کسی کے پاس سونا ہو تو مالک نصاب بن گیا. لیکن اگر کسی کے پاس 200 دینار کیا چاندی نہیں ہے, یا کسی کے پاس 40 دینار کیا ہے سونا نہیں ہے, بلکہ کم ہے, کتنا ہے, کسی کے پاس جو ہے مان لیجیے آپ کہ 90 جو ہے 90 یا 190 جو ہے سو درہم چاندی ہے, اور 10 دینار جو ہے سونے کا ہے. اب دیکھیے دونوں کا نصاب کیا ہے, مکمل نہیں پہنچ رہے ہیں. نہ چاندی پہنچ رہا 200 کو, اور نہ سونا پہنچ 40 پہنچ رہا ہے, دونوں ادھورے ہیں.
تو دیکھا جائے گا کہ چاندی کیا ہے 190 ہے درہم، اور سونا کیا ہے 10 دینار ہے. 10 کو 190 ملا کتنا ہو گیا؟ 200 ہو گیا. تو 200 وزن کے لحاظ سے قیمتاً 200 وزن کے لحاظ سے آپ پہنچ گیا ہے. اب اس شخص کو کیا کہیں گے؟ اس پہ زکوٰۃ واجب ہو جائے گی. لیکن اگر کسی کے پاس 190 درہم چاندی کا ہو اور 5 جو ہے سو دینار سونے کا ہو تو 195 ہوا، 195 ہوا، 200 نہیں ہوا. اب یہاں کہیں گے کیا کہ وزن کے لحاظ سے قیمتاً تو پہنچ گئی، دونوں کو ملائیں گے آپ تو قیمتاً تو بہت لمبا پہنچ گیا اور لاکھوں کو مالک کی ہو گئی ہے، لیکن وزن کے لحاظ سے یہ نہیں نصاب کو پہنچا، لہٰذا یہ مالک نصاب نہیں بنے گی. تھوڑا سا یہ مسئلہ ٹیڑھا ہے، اس لیے ابھی اتنی جلدی سمجھ میں آپ کو نہیں آئے گی انشاءاللہ. اسے میں کسی اور مجلس میں لوں گا انشاءاللہ. بہرحال عام اصول تو یہی ہے کہ ان کو زیور بیچ کر کے کچھ شکل میں یا اس کو نکال کر کے یا کہیں سے کوئی رقم آتی ہے تو اس میں سے اس کو زکوٰۃ ادا کرے. اور اگر اس کی بھی اس کے پاس گنجائش نہیں ہے. اچھا آپ نے کہا پینشن ملتا ہے، پینشن جو ان کو جو مل رہا ہے تو پینشن تو بھائی 1000 10,000 15,000 سے کم نہیں آتا ہے پینشن. تو عام طور پر 2 ماں بیٹی ہے کتنا ملتا ہے ان کو؟ ہاں تو عام طور پر پینشن جو ملتا ہے تو اگر اتنی مقدار پینشن مل رہا ہے کہ اس سے گزارا خرچ دونوں چل جا رہا ہے، پیسہ کچھ بچ بھی جا رہا ہے آج کے زمانے کے لحاظ سے، تو زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی ان کو. بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے اگر سونا چاندی ان کے پاس ہے اور قیمتاً نصاب کو پہنچ جا رہا ہے تو زکوٰۃ ان کو ادا کرنی پڑے گی. اور اگر زکوٰۃ ادا کرنے قابل نہیں ہے تو پھر دیکھا جائے گا وزن کے لحاظ سے چاندی کے نصاب کو دونوں ملا کے پہنچ رہے نہیں پہنچ رہے، یعنی دونوں کو ملا کر کے 61 تولہ 61.5 تولہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے چاندی کے لحاظ سے. تو اگر دونوں کو ملا کر کے 61.5 تولہ ہو رہا ہے چاندی سونا دونوں ملا کے تب تو زکوٰۃ ہر حال میں ان پر واجب ہے، وہ کہیں سے لائے وہ ادا کرنا پڑے گا. اور اگر 61.5 تولہ دونوں ملا کے نہیں پہنچ رہا ہے، اگرچہ قیمتاً نصاب کو پہنچ جا رہا ہے پھر اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. زکوٰۃ ادا نہ کرے، اور زکوٰۃ ادا کرنے کی صورت نہیں ہے تب ادا نہ کرے، اور اگر زکوٰۃ ادا کرنے کی صورت اگر ہے تو پھر قیمتاً کے لحاظ سے زکوٰۃ ادا کریں گے. امید ہے کچھ بہت بات آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی، باقی انشاءاللہ تفصیل سے اور کوئی ہو پوچھیے. آپ کو گھرداری بھی دیکھنا ہے، خانداری بھی دیکھنا ہے، افطاری کا مینجمنٹ بھی کرنا ہے، بندوبست بھی کرنا ہے، تو جلدی سے پوچھ لیجیے. ہے کوئی پوچھنے والے کچھ؟ چلیے ٹھیک ہے. ہاں کوئی بولیے، کوئی پوچھ رہے تو شاید. ٹھیک ہے. بہرحال انشاءاللہ العزیز اس کو بھی میں لوں گا ابھی اور نشستوں میں، اور صدقہ فطر کے جو متعلق باتیں ہیں وہ انشاءاللہ اس کو آخری عشرے میں انشاءاللہ اس کو لیا جائے گا اعتکاف کے ساتھ میں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کئی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.